السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم ان بڑے لیڈروں کا آج کل تذکرہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں حصہ لیا اور مختلف طرح کی قربانیاں پیش کیں۔ ان میں سے ایک بڑا نام جناب پیر الہی بخش کا بھی ہے۔ کراچی کے باسی جو ہیں وہ پی آئی بی کالونی کا نام اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ بڑا مشہور کالونی ہے، جیل روڈ کے پاس ہی پی آئی بی کالونی ہے، اور یہ پی آئی بی کالونی انہی لیڈر نے قائم کی تھی، بنوائی تھی، جن کا نام پیر الہی بخش یعنی پی آئی بی تھا۔ تو ان کے حالات ہم آج پڑھیں گے، اور یہ مضمون بھی میں نے اگست 2005 کی اردو ڈائری سے لیا ہے۔ اس مضمون کے مصنف ہیں چودھری شمشاد علی وارثی، اور عنوان کا نام انہوں نے دیا ہے سر سید، سندھ کا سر سید۔ ٹائٹل میں آپ لکھتے ہیں کہ ممتاز سندھی رہنما کی سوانح حیات جو عمر بھر تعلیم کے فروغ میں ہموطن مصروف رہے، اور حقیقت میں انہوں نے تعلیم کے شعبے میں ایسی خدمات انجام دیں جو کہ ایک نئے ملک میں بڑی ضروری تھیں، اور وہ بنیادیں تھیں جو وہ رکھ رہے تھے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ آئیے ان کے حالات پڑھتے ہیں۔ سرزمین سندھ باب الاسلام کہلاتی ہے کیونکہ غازی محمد بن قاسم کے توسل سے سرزمین ہند میں سب سے پہلے اسلام اسی علاقے میں آیا اور شمع انسانیت روشن ہوئی۔ اس سے پہلے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہندوازم، بدھزم، جینزم کیا تھا، لیکن محمد بن قاسم اپنے ساتھ اسلام لائے تھے اس ملک میں، ہندوستان اور پاکستان میں۔ اس سرزمین پر عظیم بزرگان دین، اولیاء کرام اور شہداء کرام کے مزارات ہیں۔ یہ سرزمین لال شہباز قلندر، ہفت زبان شاعر و عظیم صوفی حافظ عبدالوہاب فاروقی عرف سائیں سچل، سرمست شاہ عبداللطیف بٹھائی اور سہروردی قبیلے کے عظیم بزرگوں اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے خاندان کے بزرگوں کی آماج گاہ ہے۔ پیروں کے اسی خاندان میں 1885 میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام پیر الہی بخش رکھا گیا۔ وہ آگے چل کر سندھ میں اتحاد ملی کا نشان اور سرزمین سندھ کا پیر سید ثانی کہلایا۔ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میٹرک کر کے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یعنی جتنے بڑے بڑے لیڈر پاکستان کے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، وہیں اپنے شعور اور سیاست کو شروع کیا، وہیں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اور وہی پھر وہ سیاست اور شعور ان کا پوری زندگی بھر سے ان کی سیاست میں کام آیا۔ میٹرک کر کے وہ علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے جہاں انہوں نے 1921 میں وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ تحریک خلافت کا زمانہ تھا، وہ مولانا محمد علی جوہر سے متاثر تھے، اسی لیے تحریک خلافت سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ سندھ واپس آ کر وہ لاڑکانہ میں وکالت کرنے لگے۔ سیاسی زندگی کا آغاز انہوں نے اسی تحریک خلافت سے کیا جو محمد علی جوہر چلا رہے تھے، یعنی خلافت عثمانیہ کی حمایت میں، اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات کے بعد سندھ میں غیر مسلموں کے خراب عمل سے بہت بے چینی پھیل گئی۔ مسلمانوں کی تمام جائیدادیں ہندو ٹکوں کے مغل خرید رہے تھے۔ سندھ کا علاقہ بمبئی صوبے کا حصہ تھا، یعنی سندھ بمبئی صوبے کا حصہ تھا،
بمبئی اور سندھ اٹیچ تھے، آج کا سندھ اور آج کا بمبئی اٹیچ تھے، اس وجہ سے مسلم آبادی اقلیت میں آ گئی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں نے متحدہ محاذ بنا کر سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تحریک کا آغاز کیا۔ مرحوم بھی اس محاذ میں شریک ہو کر سرگرم ہو گئے اور اس وقت تک سرگرم رہے جب تک سندھ صوبہ بمبئی سے الگ ہو کر ایک علیحدہ صوبہ نہ بن گیا، اس وقت تک وہ سرگرم رہے۔ صوبہ بن جانے کے بعد مرحوم صوبائی وزارت میں وزیر تعلیم اور ریونیو بنے۔ جب صوبہ بن گیا سندھ کا علیحدہ اور بمبئی الگ ہو گیا، تو پھر اس سندھ صوبے میں یہ ان کو پہلا حکومتی محکمہ ملا، وزیر تعلیم اور ریونیو۔ اس وقت سندھ میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، پورے صوبے میں صرف 4 ہائی اسکول تھے، اندازہ لگائیے آپ، پورے صوبے سندھ میں صرف 4 ہائی اسکول تھے، اور ان پر بھی غیر مسلموں کا قبضہ تھا۔ غرض یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بالکل بے بہرا تھے۔ مرحوم نے پہلی فرصت میں لازمی پرائمری تعلیم کا آغاز کیا اور سینکڑوں پرائمری اسکول کھولے۔ پہلا بڑا کام ان کا کہ سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے پورے سندھ میں پرائمری اسکول کھولے بچوں کے لیے۔ تعلیم بالغان کا آغاز کیا گیا، جس سے مسلمانوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ کئی بار اسکول قائم کیے، کئی ہائی اسکول قائم کیے، یعنی پرائمری اسکول بہت سارے قائم کیے اور کئی ہائی اسکول بھی قائم کیے۔ 1946 میں مرحوم نے کراچی میں سندھ یونیورسٹی قائم کی، پھر ہائی اسکول سے پڑھ کے پھر سندھ یونیورسٹی 1946 میں آپ نے کراچی میں قائم کی، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم سے مبلغ 1.5 لاکھ روپے اس یونیورسٹی کے لیے بطور عطیہ حاصل کیے۔ مرحوم علی گڑھ کے تھے، اس لیے ڈاکٹر یعنی علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے، اس لیے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو خط لکھا کہ سندھ یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر تجویز کریں۔ اس پیشکش پر پروفیسر بی اے حلیم صاحب وائس چانسلر بنائے گئے۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے بعد مرحوم نے سندھ میں پہلا اردو اسکول قائم کیا، جس کا سنگ بنیاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم نے رکھا۔ وہ آج بھی مرحوم کے نام پر یعنی پی آئی بی کراچی میں بنائی گئی کالونی یعنی پی آئی بی کالونی میں وہ اسکول موجود ہے۔ پہلا اردو اسکول انہوں نے قائم کیا اسی پی آئی بی کالونی میں آج جو موجود ہے۔ جب کراچی میں اردو کالج بنانے کی کوششیں ہوئیں تو اس عمارت پر جس میں اردو کالج قائم ہونا تھا ایک گروہ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی قلمدان وزارت اعلیٰ سنبھالا، اس عمارت کو خالی کرا کے اس کو بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم کے سپرد کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے بڑے شاندار طریقے سے اردو کالج قائم کیا وہاں۔ مرحوم تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے بنگلے کے چاروں طرف اور باہر اسکول موجود ہیں، یعنی یہ پیر لائی بٹ صاحب کا جو ان کا بنگلہ ہے اس کے آس پاس سارے انہوں نے اسکول بنوائے، بہت سے اسکول بنوائے۔ آخری وقت میں بھی سندھ سرکار سے اپنی کالونی میں ڈگری کالج برائے خواتین قائم کیا، یعنی آخری دنوں میں انہوں نے خواتین کے لیے بھی ڈگری کالج بنوایا۔ مرحوم زندگی کے آخری سانس تک سندھ مدرسہ کے ٹرسٹی رہے اور ہمیشہ اس کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اسی وجہ سے مرحوم کو سندھ کا سر سید ثانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وجہ ہے کہ ان کو سر سید ثانی کہا گیا ہے، یعنی دوسرے سر سید۔ پہلے سر سید تو وہ تھے جنہوں نے علی گڑھ میں سب کچھ کیا تھا، اور دوسرے پھر سر سید یہ تھے کہ جنہوں نے کراچی میں اور سندھ میں یہ تعلیم کی خدمات انجام دی۔ یہ تھی مرحوم کی تعلیمی خدمات۔ اب سیاسی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مرحوم نے 1938 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ممتاز مسلم لیگی قائدین کی صف میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے قائد اعظم سے انتہائی قربت حاصل کر لی۔ مرحوم صوبہ سندھ وجود میں آنے کے بعد ہر وزارت میں شامل رہے۔ 1945 میں سندھ کے انتخابات میں
جسے عظیم تاریخی انتخاب کہا جاتا ہے، جی ایم سید مرحوم کے مقابلے انہوں نے قاضی محمد اکبر کو بطور امیدوار کھڑا کیا۔ انتخابات میں کامیابی سے سندھ میں مسلم لیگ کا پرچم بلند ہوا، یعنی قاضی محمد اکبر کامیاب ہو گئے انتخابات میں اور مسلم لیگ کا پرچم سندھ میں بلند ہوا۔ جب 1946 میں میوات ضلع گوڑگاؤں مشرقی پنجاب اور بھرتپور میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو مرحوم نے اپنے ایک رفیق الحاج سید غلام علی تالپور کو لے کر فساد زدہ علاقے کا دورہ کرنے پہنچے۔ راکن الحروف یعنی جو مضمون نگار ہیں کی پہلی ملاقات مرحوم سے اسی دورے میں ہوئی۔ مرحوم نے اپنی جان اور حفاظت کی پرواہ نہ کی، ہر جگہ مسلمانوں کے پاس گئے اور ان کو تسلی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور فسادات میں بھی کچھ کمی آ گئی۔ انہی دنوں گڑھ منگتیشر ضلع میرٹھ میں گنگا کے اشنان کے مسئلے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ بعد ازاں صوبے بہار میں فسادات شروع ہو گئے۔ سندھ حکومت بہار سے مسلمانوں کی 3 خصوصی ٹرینیں سندھ میں آباد کرنے کے لیے لائی۔ مرحوم نے ان تاریخی وطن کو آباد کرنے کے لیے سندھ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ سے اس جگہ کا سروے کرا کر نقشہ تیار کروایا جہاں آج لیاقت آباد کی بستی موجود ہے۔ یعنی ایک تو PIB کالونی انہوں نے بسائی اپنے نام سے، پھر دوسری جو بستی انہوں نے بسائی وہ لیاقت آباد، بہت پہلے جس کا نام لالوگیت ہوا کرتا تھا، آج وہ لیاقت آباد کہلاتی ہے۔ اس بستی کا قیام بھی آپ نے کیا۔ اس دور میں یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی، اس لیے آنے والوں نے اتنا پسند نہیں کیا۔ شہر سے دور ہے، ظاہر ہے صدر وغیرہ سے تو کافی دور ہے۔ 14 اگست 1947 کو وطن عزیز قائم ہوا اور تاریخی وطن کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو مرحوم نے لیاقت آباد کے قریب 500 کوارٹر تعمیر کرا کے مہاجرین کو دیے۔ اس بستی کو اب گولیمار کہا جاتا ہے۔ گولیمار بھی ہم جانتے ہیں کراچی کا مشہور علاقہ ہے، اور یہ بھی انہی کا بسایا ہوا ہے، پیری لائے بخش صاحب کا۔ انہوں نے وہاں 500 گورنمنٹ کوارٹرز تعمیر کیے تھے جو مہاجروں کو دیے گئے تھے۔ کتنی بڑی خدمت کی اندازہ لگائیے آپ نے، 500 کوارٹر تیار کر کے مہاجرین کو انہوں نے تقسیم کیے تھے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو صوبے کے گورنر غلام حسین ہدایت اللہ اور وزیر اعلیٰ محمد ایوب کھوڑو تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ کراچی کو صوبے کی انتظامیہ سے الگ کر کے مرکز کے حوالے کر دیا جائے، مگر سندھ مسلم لیگ نے اس کی مخالفت کی۔ اس زمان میں الحاج ہاشم گزدر کی صدارت میں ایک وفد قائد اعظم سے مل چکا تھا۔ آخر کھوڑو وزارت برطرف ہوئی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مرحوم مقرر ہوئے۔ آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، پیر لائے بخش صاحب۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کراچی کو مرکز کے حوالے کر دیا۔ مرحوم کہا کرتے تھے کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن قائد اعظم کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، چونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کو مرکز کے حوالے کر دینا چاہیے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران مرحوم نے سندھ اسمبلی کی عمارت تعمیر کروائی جو کراچی میں ریڈیو پاکستان کے سامنے ہے، جس میں آج کل NJV ہائی اسکول اور متفرق دفاتر ہیں۔ ہم جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کی بندر روڈ پہ جو عمارت ہے اس کے مقابلے میں یہ سندھ اسمبلی کی عمارت بھی انہوں نے تعمیر کروائی۔ پیری لائے بخش کی وزارت اعلیٰ کے زمانے میں ترک وطن کر کے آنے والے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد 2 راستوں سے سندھ آ رہی تھی۔ ایک کھوکھرا پار سے جو قریبی تھا، سندھ میں ہی تھا، اور دوسرا پنجاب سے خصوصی ریلوں کے ذریعے وہاں سے بھی مہاجر آ رہے تھے، سندھ میں آ رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کی آباد کاری کا تھا۔ جو ریلیں پنجاب سے آ رہی تھیں، مرحوم نے انہیں روہڑی میں رکوا کر مہاجرین کو ضلع سکھر، خیرپور اور نواب شاہ وغیرہ میں آباد کیا۔ یہ بڑا اچھا کیا، اس سے کراچی کا بوجھ کم ہوا، ورنہ سارا بوجھ کراچی میں پڑ جاتا۔ انہوں نے کہہ کہ پنجاب سے جو ٹرینیں آ رہی تھیں ان کو بیچ میں رکوا کے
ان مہاجرین کو سکھر میں، خیرپور اور نواب شاہ میں آباد کیا. اس طرح مہاجرین وہاں بھی پھیل گئے. جو مسلمان کراچی پہنچ رہے تھے ان کے لیے مرحوم نے پیر الہی بخش کالونی نمبر 1 اور پیر الہی بخش کالونی نمبر 2 آباد کر دی. اس کا ذکر میں کر چکا ہوں پر. دادو شہر میں بھی پیر الہی بخش کالونی موجود ہے. نہ صرف کراچی میں بلکہ دادو شہر میں بھی ایک پی آئی بی کالونی انہوں نے آباد کروائی. مرحوم نے اپنے دور اقتدار میں سکھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ایک مینار بنوایا جسے پیر الہی بخش ٹاور کہا جاتا ہے. سکھر میں موجود ہے. اگر یہ کہا جائے کہ سندھ میں ترک وطن کر کے آنے والے مسلمانوں کی آباد کاری کا صحرا مرحوم کے سر ہے تو بالکل درست ہوگا. حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کام انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے انہوں نے کیا، نہ صرف کراچی میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی. یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا اور جو اس وقت کی ضرورت تھی. مہاجرین لوٹے پیٹے ہندوستان سے آ رہے تھے، ان کو سہارے کی ضرورت تھی، ان کی آباد کاری کی ضرورت تھی، ان کے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے کی ضرورت تھی، وہی کی گئی تھی. ہم نے سنا ہے کہ کیمپ قائم کیے گئے تھے اور ان کو مفت کھانا دیا تھا مہاجرین کو. تو اس طرح ہر طرح ان کی مدد کی گئی. 1950 میں جب حسین شہید سہروردی نے قومی و صوبائی اسمبلیوں میں حزب اختلاف کی جماعتوں کو جمع کیا تو ان کا پہلا جلسہ مرحوم کے بنگلے میں ہوا. اسی جلسے میں عوامی مسلم لیگ قائم ہوئی جو بعد میں جناح عوامی مسلم لیگ بنی. 1953 کے صوبائی انتخابات میں مرحوم اپنے حلقہ دادو سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. جب 1 یونٹ کی تشکیل ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی. وجہ مرحوم یہ بتلایا کرتے تھے کہ 1 یونٹ سے اول تو مشرقی اور مغربی پاکستان 2 پاکستان بن جائیں گے. یعنی 1 یونٹ ہم جانتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے ایک سلسلہ چلا تھا اور بن بھی گیا تھا 1 یونٹ کچھ دن کے لیے. یعنی مشرقی پاکستان 1 یونٹ اور پورا مغربی پاکستان 1 یونٹ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اس طرح، اور یہ ہوا بعد میں چل کے. خیر وہ 1 یونٹ کچھ دن رہا، پھر بعد میں ختم کر دیا گیا تھا. تو 2 پاکستان بن جائیں گے. دوسرے سے ہمارے قومی اتحاد کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے. صوبائی عصبیت طاقت پکڑے گی، قومی اتحاد کو نقصان پہنچے گا اور ایک دن آئے گا جب صوبہ بنگال ہم سے جدا ہو جائے گا. بالکل اندازہ صحیح تھا ان کا. یہی ہوا بعد میں. اسی 1 یونٹ کی مخالفت کی پاداش میں پیر صاحب جیل بھیج دیے گئے. جب 1 یونٹ بن گیا تو وہ 1 یونٹ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اس وقت تک رہے جب تک ملک میں 1958 کا مارشل لا نافذ ہوا. مارشل لا لگنے کے بعد مرحوم سیاسی زندگی سے لاتعلق ہو گئے اور اپنا سارا وقت مطالعے میں صرف کرنے لگے. جب 1968 میں ایوب خان کا زوال شروع ہوا اور سندھ میں جی ایم سید نے سندھ متحدہ محاذ بنا کر اپنی سیاسی زندگی کا بھرپور آغاز کیا تو مرحوم ان کے سخت مخالف ہو گئے. انہوں نے سید صاحب کی تصانیف کے حوالے سے کتابچہ شائع کرا کر بہت بڑی خدمت انجام دی اور عوام کو ان کی غیر اسلامی خیالات سے روشناس کرایا. جی ایم سید یعنی وہ خالی سندھ کی بات کرتے تھے اور ان کو مہاجرین کا خیال اور احساس نہیں تھا. اور پھر کچھ ان کے شرعی خیالات جو تھے وہ بھی مختلف تھے. اس پر انہوں نے تنقید کی تھی بلکہ کتابچہ شائع کیا تھا. مرحوم جہاں جی ایم سید کے مخالف تھے وہاں نواب مظفر حسن خان کے مہاجر پنجابی پٹھان محاذ کی بھی مذمت کرتے رہے. یعنی وہ اس چیز کے مخالف تھے کہ مختلف فرقوں میں تقسیم کیا جائے پاکستانی قوم کو. یعنی سندھی، مہاجر، پٹھان، اس طرح کی وہ تقسیم کے سخت خلاف تھے. وہ لوگوں کو صرف مسلمان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے اور کسی نئے یا پرانے سندھی ہونے کے قائل نہیں تھے. اس وقت یہ بھی ایک سلسلہ چلا تھا کہ یعنی اصل سندھ وہاں سندھ کے رہنے والے لوگ پرانے سندھی اور جو نئے مہاجر آئے ان کو نئے سندھی کہا جاتا تھا. وہ اس کی بھی مخالف تھے. کہتے تھے کہ سب پاکستانی ہیں، کوئی سندھی پنجابی اور مہاجر نہیں ہے.
وہ کہا کرتے تھے پاکستان مسلمانوں نے حاصل کیا ہے، پنجابی، سندھی، سرحدی، بلوچی اور مہاجر نے نہیں، یہ وطن مسلمانوں کا ہے۔ اس قسم کے خیالات رکھنے والوں کے خلاف انہوں نے تحریک محافظ پاکستان بنا رکھی تھی۔ 1974 کے آخر میں سندھ حکومت نے پیر الہی بخش کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے انہیں اس کا ناظم بنا دیا۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی گورنمنٹ نے، اس کو ترقی دینے کے لیے اس کا ناظم بنا دیا ان کو۔ اسی سال حج بیت اللہ تشریف لے گئے اور ان کی خواہش پوری ہوئی کہ وہ ایک بار زیارت مدینہ کرنا چاہتے تھے۔ 17 اپریل 1975 کو مرحوم نے سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی سے ایک کمیونٹی ہال اور کتب خانے کا سنگ بنیاد رکھوایا، اور اسی تقریب میں ہال کا نام شاہ فیصل رکھا گیا۔ یہ کمیونٹی ہال جو تھا اس کا نام شاہ فیصل ہال رکھا گیا۔ 7 اکتوبر 1975 کو عید الفطر کے دن ان سے ملنے والوں میں صرف وہ حضرات شامل ہیں، ایک راقم الحروف یعنی مضمون نگار جو ہیں، اور دوسرے نواب سید مصطفیٰ علی۔ وہ عید ملنے اور اپنے بیٹے پیر عبدالرشید الہی بخش کی شادی کی دعوت دینے وزیر اعظم بھٹو کے پاس لڑکانا جا رہے تھے کہ شام کو طبیعت خراب ہوئی اور بگڑتی گئی، اور رات کو طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں کئی گھنٹے تک اس عظیم شخصیت کو کوئی طبی امداد نہ مل سکی۔ صبح کو مرحوم کے نواسے اور بھتیجے نے اپنا خون دیا، جو کام نہ آیا، یعنی نمبر مختلف ہوگا ان کا خون کا، اور اتحاد ملی کا یہ علم بردار اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پیر صاحب کی وصیت کے مطابق انہیں پیر الہی بخش کالونی کی جامع مسجد کے صدر دروازے کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ پی آئی بی کالونی میں جو جامع مسجد ہے اس کے دروازے کے قریب آپ کا مزار ہے۔ مرحوم نے اپنے پیشے کے 2 افراد اپنے خاندان میں چھوڑے، ایک مرحوم کے پوتے اور قاضی محمد اکبر کے نواسے پیر مظہر شاہ نواز ایڈوکیٹ، جو دادو میں وکالت کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے، پیر مظہر شاہ نواز ان کا نام ہے۔ دوسرے مرحوم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے پیر عبدالرشید الہی بخش، جنہوں نے لندن سے وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہ وہ خدمات تھیں جو کہ مرحوم پیر الہی بخش نے سندھ میں مہاجرین کے لیے انجام دیں، اور مہاجرین کو ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا، کالونیاں آباد کی، مدرسے بنوائے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ جتنی تعلیمی خدمات انجام دی اتنی ہی انہوں نے ان کے رہائشی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی خدمات انجام دیں۔ تو بہرحال ہمیں خاص طور سے پورے سندھیوں کو اور خاص طور سے مہاجرین کو ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کے درجات بلند کرے اور یہ تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔